السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہم کابینہ کے اختیارات و فرائض اور اس کی ذمہ داریوں کے متعلق بات کر رہے تھے۔ بچوں، یقیناً اس عہد جدید میں کابینہ ہی وہ انتظامی ادارہ ہے جو ملک کے نظم و نسق کو یقینی بناتا ہے۔ پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور اب دھیرے دھیرے معدوم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ماڈرن ویلفیئر اسٹیٹ اپنی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں، اپنے وسیع تر ہوتے ہوئے دائرہ اختیار کی وجہ سے کابینہ کو لامحدود طاقت دینے پر مجبور ہے۔ میں نے گزشتہ لیکچر میں کابینہ کے 2 فرائض کا ذکر کیا تھا۔ نمبر 1، کابینہ ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے۔ نمبر 2، یہ قانون سازی کے عمل میں اپنا فعال کردار ادا کرتی ہے۔ کابینہ کا تیسرا اہم فرض یہ ہے کہ کابینہ قوانین کا عملی نفاذ کرتی ہے۔ کابینہ نہ صرف قوانین کی تشکیل میں محرک کا کردار ادا کرتی ہے، بلکہ ان قوانین کے عملی اطلاق کی ذمہ داری بھی کابینہ پر عائد ہوتی ہے۔ کابینہ مقننہ کے بنائے ہوئے تمام قوانین کو عمل کے سانچے میں ڈھالتی ہے، ان کو لاگو کرتی ہے، ان کو پارلیمانی بکلیٹ سے نکال کر ملک کے طول و عرض میں اپلائی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ کابینہ یہ تمام کام تنہا نہیں کرتی۔ کابینہ یا انتظامیہ کی مدد کے لیے غیر سیاسی یا مستقل انتظامیہ موجود ہوتی ہے، جسے بیوروکریسی کہا جاتا ہے۔ یہ مستقل انتظامیہ کابینہ کی مدد کرتی ہے۔ منسٹرز کی مدد کے لیے سیکریٹری، انڈر سیکریٹری اور دیگر بیوروکریٹس موجود ہوتے ہیں۔ یہ مستقل انتظامیہ برس ہا برس سے کام کر رہی ہوتی ہے، اس لیے اس کو مختلف کاموں میں مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے انتخابی عمل کے بعد جب وزراء یا سیاسی انتظامیہ اپنے عہدے سنبھالتے ہیں تو ان کو بیوروکریٹس کی مدد حاصل کرنی ہوتی ہے، مگر فیصلہ سازی انہی وزراء کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ مستقل انتظامیہ بہرحال آئین کے تحت غیر مستقل انتظامیہ کے انڈر ہوتی ہے۔ کابینہ کی ایک اہم ذمہ داری بچوں مالیاتی امور کی انجام دہی ہے۔ کابینہ معاشی منصوبہ بندی کے ذریعے سے ملک کی معیشت کو سہارا دیتی ہے۔ کابینہ کے تمام منسٹرز اپنے اپنے شعبہ کے بجٹ بناتے ہیں، اور ہر ملک کا وزیر خزانہ بجٹ کو تشکیل دیتا ہے۔ اس بجٹ کی مقننہ سے منظوری حاصل کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ خاص طور پر پارلیمانی نظام حکومت میں بجٹ کی نامنظوری کی صورت میں کابینہ کو مستعفی ہونا پڑتا ہے، مگر اکثریتی پارٹی ہونے کی وجہ سے کابینہ عموماً اپنی میجورٹی کی بنیاد پر بجٹ کو منظور کروا لیتی ہے۔ اس لحاظ سے مالیاتی معاملات پر کابینہ کو بہت کنٹرول حاصل ہے۔ علاوہ ازیں کابینہ مقننہ سے ٹیکسز کی منظوری بھی حاصل کرتی ہے۔ کابینہ کا ایک اہم فرض اہم محکموں کے سربراہان کا تقرر بھی ہے۔ چنانچہ صدارتی اور پارلیمانی دونوں نظاموں میں کابینہ مختلف ڈپارٹمنٹس کے سربراہان کا تقرر کرتی ہے۔ مسلح افواج کے سربراہان کا تقرر، عدلیہ کے ججوں کا تقرر، بعض ممالک میں صوبوں کے گورنروں کا تقرر، سفیروں کا تقرر، بعض ممالک میں آڈیٹر جنرل، اٹارنی جنرل، مختلف کمیشن کے چیئرمین کا تقرر بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ بعض اعلیٰ سرکاری عہدیداران کا تقرر بھی کابینہ ہی کرتی ہے۔ کابینہ بہت سے دفاعی اختیارات کی مالک ہوتی ہے۔ یہ ریاست کی دفاعی پالیسیاں ترتیب دیتی ہے، ملک کو بیرونی حملوں سے بچانے کے لیے فوج کی رہنمائی کرتی ہے، وزارت دفاع بری، بحری اور فضائی افواج کو منظم کرتی ہے، ان کو جدید اسلحہ فراہم کرتی ہے، مختلف ممالک سے دفاعی معاہدات کرتی ہے، اعلان جنگ کرتی ہے۔ انتظامیہ کا سربراہی افواج کا سپریم کمانڈر ہوتا ہے، جو کہ افواج کے اہم عہدیداروں کا تقرر کرتا ہے۔ کابینہ یا انتظامیہ امور خارجہ کے حوالے سے بھی اہم ذمہ داریاں سر انجام دیتی ہے۔ چنانچہ ملک کی خارجہ پالیسی تشکیل دیتی ہے، دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدات کرتی ہے، سفیروں کا تقرر کرتی ہے، اور دوسرے ممالک کے سفارتی نمائندوں کا استقبال کرتی ہے اور ان کو اپنی رضامندی کی سند ادا کرتی ہے۔ کابینہ دوسرے ممالک میں دورے کرتی ہے، اپنے ہم منصب وزراء سے رابطے قائم کرتی ہے، دوسرے ممالک کے سربراہان اور عہدیداروں کا خیر مقدم کرتی ہے، ان کا استقبال کرتی ہے، اور جو دوسرے ممالک کے ساتھ خیر سگالی کا ماحول بنانا بھی
کابینہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ جب کوئی نیا ملک دنیا کے نقشے پر ابھرتا ہے تو اسے تسلیم کرنا یا اس کو تسلیم کرنے سے انکار کرنا بھی کابینہ کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ بچوں، اس جدید دور میں جبکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے اور ایک ملک میں آنے والی تبدیلی دوسرے ممالک پر اثر انداز ہوتی ہے، کابینہ بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کے رنگوں پر نگاہ رکھتی ہے اور اپنے اپنے ملک کے مفادات اور ترجیحات کے مطابق کوئی مخصوص موقف اختیار کرتی ہے۔ یہ بات درست ہے کہ خارجہ پالیسی کی تشکیل میں یقیناً مقننہ بھی کابینہ کی کارکردگی پر نگاہ رکھتی ہے۔ اس لیے انتظامیہ کو مقننہ کی رضامندی کی سند حاصل کرنے کی کوشش کرنا پڑتی ہے اور خارجہ امور کے سلسلہ میں اور اپنی بدلتی ہوئی خارجہ پالیسی کے سلسلہ میں مقننہ کے اعتراضات کے جواب دینے ہوتے ہیں، مقننہ کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو اسے اپنی پالیسیز کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اور عوام کے منتخب ادارے ہونے کی حیثیت سے پارلیمنٹ یقیناً خارجہ پالیسی کے حوالے سے انتظامیہ کو گائیڈ کرتی ہے۔ بچوں، کابینہ بعض عدالتی اختیارات کی حامل ہوتی ہے، چنانچہ کابینہ اپنے ہیڈ کی مدد سے اعلیٰ ججوں کا تقرر کرتی ہے۔ انتظامیہ کے سربراہ کو عدالتوں کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کو معاف کرنے یا اس میں کمی کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے۔ انتظامیہ یا کابینہ عدالتوں کے فیصلوں پر عمل کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ بعض مخصوص انتظامی امور کے متعلق محکمانہ تنازعات کا فیصلہ خود انتظامی افسران ہی کرتے ہیں، اور اکثر ممالک میں انتظامیہ انتظامی ٹریبونل مقرر کرتی ہے اور اپنے عہدیداران کا ان کے ذریعے سے محاسبہ کرتی ہے۔ اسی طرح انکم ٹیکس کے حوالے سے بعض افسران مختلف لوگوں کا محاسبہ کرتے ہیں اور اس حوالے سے جائیداد کے مقدمات اور ٹیکسز کے مقدمات کا خود فیصلہ کرتے ہیں۔ بعض ممالک میں انتظامیہ ججوں کی ملازمت کے متعلق قواعد بھی بناتی ہے۔ کابینہ عوام کے فلاح و بہبود کو یقینی بناتی ہے اور نئے تعلیمی اداروں کو قائم کرتی ہے، پرانے تعلیمی اداروں کی نگرانی کرتی ہے، نئے ہسپتالوں کا قیام، شعبہ صحت کی نگرانی، صنعت و زراعت کی ترقی کی کوششیں، مزدوروں کی فلاح و بہبود، ریلوے، ڈاک خانہ کا نظام، تار گھر، ریڈیو، ٹی وی اسٹیشن، جہاز رانی، ان تمام شعبوں کا انتظام و انصرام کابینہ ہی کی ذمہ داری ہے۔ بیواؤں، یتیموں کی مدد، معذوروں اور مستحق افراد کے لیے فلاحی اداروں کی تعمیر و تشکیل، محنت کشوں کے حقوق کے لیے فلاحی اقدامات اٹھانا انتظامیہ ہی کے دائرہ کار میں شامل ہے۔ اسٹوڈنٹس، اگرچہ کہ چند صدیوں سے مغربی جمہوریت کے تحت پارلیمنٹ کی بالادستی کا تصور بہت مقبول تھا، مگر آہستہ آہستہ ریاستوں کے دائرہ کار میں اضافے کی وجہ سے، انتظامی معاملات کی بڑھتی ہوئی پیچیدگی کی وجہ سے، فلاحی ریاست کے تصور کی وجہ سے، بڑھتے ہوئے پارٹی ڈسپلن کے تقاضوں کے پیش نظر، صدارتی اور پارلیمانی نظام میں صدر اور وزیر اعظم کی مضبوط شخصیات کے باعث اور بعض انتظامی مجبوریوں کے پیش نظر کابینہ یا انتظامیہ کے اختیارات آہستہ آہستہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ کابینہ ملک کا نظم و نسق چلاتی ہے، قانون سازی کے سارے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے، مالیاتی معاملات کو کنٹرول کرتی ہے، قوانین کا عملی نفاذ کرتی ہے، دفاعی امور سر انجام دیتی ہے، یہ بعض تقرراتی اختیارات استعمال کرتی ہے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے ملک کے مختلف شعبوں کی ترقی کے لیے کوشاں دکھائی دیتی ہے۔ اب وزراء کو اپنی کارکردگی کے حوالے سے نہ صرف اپنے ہیڈز کو جواب دہ ہونا پڑتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ مقننہ کے سامنے بھی کسی حد تک جواب دہ ہے۔ علاوہ ازیں آج الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے سامنے وزراء کی جواب دہی کے تصور نے کابینہ کو بااختیار ادارہ ہونے کے باوجود آمرانہ اختیارات استعمال کرنے سے روک دیا ہے۔ الیکشن کے ذریعے عوام کے سامنے جواب دہی کے تصور نے بھی کابینہ کو عوام کی پسندیدہ پالیسیاں اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس طرح بااختیار کابینہ آمرانہ انداز اختیار کرنے سے گریز کرتی دکھائی دیتی ہے اور عوام کے سامنے جواب دہی کے خیال سے ایک ذمہ دارانہ انداز اختیار کیے ہوئے ہے۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔